علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ سر۔ شیخ، ہم نے آپ کی ایک کتاب کا فوٹو دیکھا، واٹس ایپ گروپ میں لوگ شیئر کر رہے تھے، ائمہ اربعہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ ہاں شیخ، یہ آپ کی تالیف ہے، آپ کی تصنیف ہے؟ نہیں، وہ تو اس سے بس اقوال ہم کے جمع کیا ہے مسلم کتابوں سے۔ جی جی جی، وہ اقوال آپ نے جو جمع کیا ہے وہ تحقیقاً جمع کیا ہے یا تقلیداً جمع کیا ہے؟ جی، وہ جو اقوال ائمہ کرام کے آپ نے جمع کیا ہے وہ تحقیقاً جمع کیا ہے یا تقلیداً؟ جی تحقیقاً جمع ہے۔ اچھا، تحقیق کی ہے آپ نے؟ جی، ان علماء کرام نے تحقیق کی ہے۔ نہیں نہیں، آپ نے تحقیق کی ہے یا علماء نے جو تحقیق کی ہے اس پہ آپ نے اعتماد کیا ہے؟ میں نے بھی تحقیق کی ہے، علماء نے بھی تحقیق کی ہے۔ اوکے اوکے، تو آپ نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے جی کہ میری تقلید مت کرو یا صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اس قول کی سند آپ پیش کریں گے؟ کتاب پیش کریں گے، آپ کو اس نے حوالہ دیا ہے کتاب کا۔ وہ کتاب آپ کے نزدیک حجت ہے؟ جی، وہ کتاب جس سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور جی بطور استدلال پیش کیا ہے وہ بطور آپ کے نزدیک حجت ہے؟ جی جی، تو وہ جو حجت ہے کس بنیاد پہ حجت ہے آپ کے نزدیک میں؟ کیا وہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے اس وجہ سے حجت ہے، یا کوئی اور تیسری دلیل ہے؟ انہوں نے نقل کیا ہے۔ شیخ، اگر کسی ناقل کی بات کو مان لیں گے تو یہ تقلید نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، تو پھر تقلید کیا ہے؟ وہ تقلید ہے بغیر حجت کے ایسی شخص کی بات کو مان لینا جس کی بات دلیل نہیں ہے شریعت میں۔ جی شیخ، تو جس بندے کی بات آپ نے نقل کی ہے اس کی بات شریعت میں حجت ہے؟ شریعت میں جو ہے جس کی بات شرعی مسائل میں، شرعی احکام میں جی جی کسی کی بات کو مان لینا جس کی بات حجت نہیں ہے۔ جی شیخ، میں آپ یہ کی کوئی بات سمجھ گیا۔ شرعی احکام بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو آپ کسی نے کا قول بیان کر رہے ہیں۔ جی شیخ، جو امت کو آپ نے پیغام دیا ہے یہ پیغام آپ نے شریعت کے دائرے میں نے نہیں میں دیا پیغام، میں نے نہیں دیا، ائمہ کرام نے دیا ہے۔ ائمہ کرام نے جو پیغام دیا ہے وہ با دلیل دی ہے یا بے دلیل دی ہے؟ اب وہ تو آپ جانے کہ ائمہ کرام با دلیل دیتے ہیں کہ بے دلیل دیتے ہیں۔ پیش تو آپ کر رہے ہیں شیخ، پیش تو نہیں، آپ ہم تو نقل کر رہے ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں، اوکے۔ ہم تو ذریعہ ہے۔ اچھا، آپ جو نقل کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے نقل کر رہے ہیں یا تحقیق کر کے نقل کر رہے ہیں؟ تحقیق کر کے نقل کر، تو وہ تحقیق کیا ہے وہ مجھے آپ بتائیں گے؟ وہ جو پیش کیے کتاب میں۔ میرے بڑے بھائی، وہ جو پیش کی ہے اور آپ نے تسلیم کیا ہے تو با دلیل تسلیم کیا ہے یا بے دلیل ہم نے تسلیم کیا پیش کیا ہے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں یہ کون نقل کیا ہے۔ ہے؟ اب آپ جائیے تحقیق کیجیے۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ میں بولوں ہمارے بھائی شیخ عبد المعید صاحب نے یہ بات کہی تو ایک بندہ مجھے سے پوچھے گا حوالہ نا، دیا نا، حوالہ دیا نا۔ اللہ کے بندے، وہ جو حوالہ دیا ہے وہ آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کا حصہ ہے یا امت کی فلاں بات نے ہے؟ کہا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ جائیے کتاب رجوع کیجیے۔ شیخ، ہم نے اس کی کتاب کو رجوع کر لیا لیکن وہاں پہ جو بھی قول ہے اس قول کے آگے بطور دلیل قرآن کی یا حدیث کی کوئی آیت و روایت نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا بھی میری تقلید مت کرو، بس یہ امام حنیفہ نے کہا ہے۔ میں آپ کی بات مان رہا ہوں، امام اعظم نے یہ فرمایا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے جو فرمایا ہے اس فرمان پر ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی آیت یا روایت ہے یا نہیں؟ وہ تو آپ جانیں گے، وہ امام صاحب جانیں گے۔ شیخ، جو پیش کرے مدعی آپ ہیں اور میرے بڑے بھائی مدعی آپ ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ جانے۔ کس چیز کا مدعی؟ وہ جو ناقل آپ ہیں بطور ناقل ہے نا، مدعی نہیں ہے۔ ناقل اور مدعی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ناقل ہے، ٹھیک ہے، آپ مدعی نہیں ہے، تو وہ جو آپ نے نقل کی ہے وہ آپ بطور صحیح تسلیم کر کے نقل کر رہے ہیں؟ ہم نے حوالہ دیا بھائی۔ اللہ کے بندے، آپ نے گیتا کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ اسی وجہ سے نا کہ آپ اس کو غلط صحیح نہیں مان رہے۔ نہیں، ہم نے حوالہ دیا کہ یہ کون فلاں کتاب میں موجود۔ میرے بڑے بھائی، آپ نے گیتا کا حوالہ نہیں دیا نا؟ گیتا میں کون نہیں ہے؟ ہاں برابر، وہاں دیا کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے برابر۔ جہاں گیتا کی بات نقل کرنے کی بات آئے گی۔ اوکے، تو جو آپ نقل کر رہے ہیں یا نقل کریں گے صحیح سمجھ کے نقل کریں گے یا غلط ہوتے ہوئے بھی نقل کر دیں گے؟ غلط ہوتے ہوئے نقل کر دیں گے، بس صحیح کو نقل کریں گے نا؟ ہم نے تو کہا کہ یہ قول امام حنیفہ نے بس تو یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے وہ قول اگر قرآن و حدیث کا حصہ ہے تب تو آپ بادلیل نقل کر رہے ہیں،
اور اگر نہیں ہے تو بے دلیل نقل کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون نقل کیا جا رہا ہے؟ میرے بڑے بھائی، میں انکار کر رہا ہوں کہ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول نقل نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں بس بات یہاں ختم ہو گئی، وہی تو نہیں، ختم نہیں ہوگی، شروع یہاں سے ہوگی، شروع یہاں سے ہوگی۔ یہاں اس میں یہ نہیں کہ قرآن حدیث میں تقلید نہیں ہے، یہ نہیں، کچھ نہیں، ائمہ اربعہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام بس۔ او میرے بڑے بھائی محترم شیخ عبد المعید مدنی صاحب حافظہ اللہ تبارک اللہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام صاحب کا جو پیغام آپ نے امت کے نام دیا ہے، اس میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ان کے پیغام پر جی، وہ جو پیغام آپ نے آگے امت کو فارورڈ کیا ہے، دلیل ہے، ایک دلیل آپ پڑھ دیجئے ذرا۔ نہیں، آپ کتابیں رجوع کیجیے۔ نہیں، اس کال پہ، اس کال پہ تقلید کی کتابیں آپ رجوع فرمائیے۔ نہیں، اس کال پہ دلیل مانگ رہا ہوں جو کال آپ نے پیش کی ہے۔ تقلید کی کتاب اسی کال پر امام حنیفہ نے جو کہا ہے میں تقلید مت کرو، جی، اسی کال پر سینکڑوں سے دلیل، مطلب قرآن میں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنا؟ آپ سینکڑوں دلیل رجوع کیجیے کہ میں سینکڑوں، آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیے نا جس میں ہے ابو حنیفہ نہیں، کی آپ تقلید رجوع نہیں کیجیے، کرنا۔ آپ رجوع کیجیے، یہ باتیں فون پر نہیں ہوتی، آپ کتاب کو رجوع کیجیے، آپ ملاقات، میں نے شیخ میں نے آپ کی پوری کتاب پڑھ لی، مجھے وہاں کہیں نہیں ملا کہ قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو۔ وہ کتاب اس پر ہے ہی نہیں، وہ تو کتاب پھر آپ نے بے دلیل، اللہ کے بندے، تو کون نقل کر رہی ہے؟ تو پھر آپ نے بے دلیل بات نقل کر دی نا۔ بے دلیل بات نہیں نقل کی، امام نے کہا ہے۔ ارے امام نے جو کہا ہے وہ با دلیل اگر کہا ہے تو اس کی دلیل اب امام کے قول کی دلیل چاہیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے کتاب، آپ پڑھ دینا، آپ میرے سامنے خالی نقل کر دیں۔ کتاب کہاں پڑھ دے؟ فون پہ آپ کو پڑھتے کتاب، آپ جہاں ہیں آپ وہاں علماء سے ملیے یا آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ شیخ میں ایک موٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ نے پیش کیا ہے کہ میری تقلید مت کرو، میں نے قول پیش کیا ہے امام کا، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے اس میں۔ ارے اللہ کے بندے، امام کا قول صحیح ہے غلط ہے کیا ہے یہ میں نے کچھ تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا، مطلب آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہے اس بارے میں؟ نہیں، ہم کو امام کا پیغام ہی پہنچانا تھا لوگوں تک۔ اللہ کے بندے تو محقق پہنچائیں گے یا پھر کچھ بھی پہنچا دیں گے؟ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو آگے تحقیق کرنا ہے کہ امام کا قول صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ میرے بھائی پیش آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ذمہ کام لگا رہے ہیں۔ واہ، ہم تو امام کا قول نقل کر رہے ہیں بھائی۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے قول نقل نہیں کیا؟ میں نے کب کہا؟ بات ہماری کتاب کا موضوع یہی ائمہ اربعہ کا پیغام۔ میرے بھائی، میرے محترم بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے امام ہی کا قول نقل کر رہا، اس میں کہاں میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے امام کا قول جو نقل کیا ہے وہ با دلیل سمجھ کے نقل کیا ہے یا بے دلیل؟ کہہ رہے ہیں کہ مثلا سینکڑوں دلیل ہے، اب آپ کو اس کو چاہیے دلیل تو آپ علماء کے پاس رجوع ہوں۔ سنیں، اصل میں آپ نے جو جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے نا، ایقاظ الہمم وغیرہ کا یا در مختار کا، وہاں پہ بھی یہ قول بے دلیل ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کہاں دلیل ملی؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سینکڑوں کتاب نہیں، امام کا یہ قول صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے، آپ کو اس کی دلیل سینکڑوں ملیں گی۔ میرے بھائی اگر امام نے تقلید سے منع کیا تو قرآن نے تقلید سے منع کیا، حدیث نے تقلید سے منع کیا۔ ہاں تو وہ قرآن کی آیت کی ہے نا، تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے تو آپ کو دیتے ہیں نا۔ آپ مجھے خالی کہہ دیں کہ میں آپ کو دے دوں گا، قرآن میں ہے ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنا، آپ جہاں بلائیں میں وہاں آ جاؤں گا۔ آپ آئیے تو ہم دیں گے آپ کو۔ بالکل میں آ جاؤں گا، بالکل میں آ جاؤں گا، آپ خالی کہہ دیں کہ قرآن میں لکھا ہے ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنا۔ قرآن میں کسی کی بھی تقلید سے منع ہے، اس میں ابو حنیفہ بھی آ گئے۔ اور قرآن نے تقلید کی تعریف بتائی ہے؟ نہیں، یہ سب بحث آپ فون پہ مت کیجیے۔ آپ ہاں نہ کر دیں نا، آپ ہاں نہ کر دیں۔ آپ کہاں پہ ہیں، آپ وہاں پر عالم سے ملیے یا آپ آئیے سامنے ملاقات کیجیے۔ میرے بھائی ایک طرف تو آپ نے ائمہ کے قول کو نقل کر دیا، نقل کر دیا، قول نقل کر دیا، اس میں بات ختم ہو گئی واپس۔ ارے تو آپ نے اس کی دلیل نقل نہیں کی نا، آپ تقلید ہم نے امام کا قول نقل کیا ہے۔ آپ نے تقلید چھوڑانے کے لیے خود تقلید کر ڈالی، یہ تو ایسے ہو گیا جیسا کہ کسی بندے کو سمجھائے دودھ میں پانی نہیں ملانا اور خود پانی ملا کے بتا رہا ہے پانی ایسا نہیں ملانے کا، اور ملایا جا رہا ہے۔ آپ کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم نے تقلید کر ڈالی، کیا کر ڈالی، اگر تقلید کر ڈالی تو پھر خاموش ہو جاتے آپ۔
ارے تو آپ نے کر ڈالی نا، میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں، بھاڑا چھوٹ رہا ہے، ہمارا بھاڑا چھوٹ رہا ہے، تکلیف ظاہر ہو رہی ہے یہ مدنی ہم لوگ ائمہ کے نام پر مسلک بنائے ہوئے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ لوگ خود تکلیف سے منع کرتے ہیں، تمہارا راز فاش ہو رہا ہے۔ نہیں، راز فاش ہونے کی بات نہیں ہے، ہاں یہ راز فاش ہو رہا ہے۔ بات اس کی ہے کہ امام صاحب کے اقوال کو تو آپ نے سمجھا نہیں اور ادھورا سمجھا۔ نہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، امام صاحب کے اقوال کو تو آپ سمجھتے ہیں، ہم کہاں سمجھ سکیں گے بھائی؟ بالکل، الحمدللہ الحمدللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں تقلید مت کرو، یعنی میری تقلید کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب عیسائی کچھ بھی کر دے ہم مان لیں، یہودی قرآن کی امام آیت صاحب کہتے ہیں میری تقلید مت کرو، لیکن آپ سے نہیں تقلید کرو، تو امام صاحب کے شاگرد بتائیں گے نا، وہ امام صاحب کے شاگرد بتائیں گے کہ کس پس منظر میں کہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی، پھر محدثین نے حدیث کیوں لکھی؟ آپ دیکھیے، آپ کو بحث کرنی ہو، آپ خالی مجھے اتنا بتا دینا، امام صاحب نے اگر خلاف میں کہا ہے میری تقلید مت کرو، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے میری حدیث مت لکھو، پھر کیوں لکھی محدثین نے؟ آپ کہہ رہا نا کہ آپ کو بحث کرنی ہے تو سامنے علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث کیجئے، کتابیں پڑھیے، تو یہ فون پہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ فون پہ جس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، باتیں نہیں ہوتی ہے، لیکن فون پہ آپ کی کتابیں گردش کر رہی ہیں نا، تو میں تو نہیں بھیج رہا ہوں نا، میں تو نہیں بھیج رہا ہوں، تو آپ اپنی کتاب کے بارے میں پھر رجوع کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ نے میں نے تو ڈالا ہی نہیں ہے میرے بھائی، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کون سے گروپ پہ کہاں گیا، میں نے صحیح نہیں ڈالا۔ ارے تو آپ نے پھر بے دلیل بات کیوں جمع کر دی اپنی کتاب میں؟ میں کوئی میں نے امام کا قول نقل کیا ہے۔ ارے تو وہ قول بے دلیل ہے یا با دلیل ہے؟ قول امام نے فرمایا وہ میں نے نقل کر دیا۔ امام نے جو فرمایا اس قول کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا نا سینکڑوں ہے، سینکڑوں میں سے ایک کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ نہیں آپ آئیے نا، رجوع کیجیے علماء سے۔ میں آؤں گا، آپ خالی کہہ دیں، آپ کہہ دیں ان سینکڑوں دلیل میں سے ایک دلیل کے بارے میں خالی آپ کہہ دیں قرآن میں کہیں ہے یا حدیث میں کہیں ہے ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنا، میں آ کے آپ سے لے لوں گا۔ قرآن نے کسی بھی تقلید سے منع کیا ہے، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ، کسی کی بھی تقلید سے منع کیا ہے، اسے پوری دنیا آ گئی۔ اور آپ کی بات ہم مانیں یا کچھ تیسرا؟ ہماری بات نہ مانیے بھائی، ہماری بات کیوں مانیں گے بھائی؟ ہم تو خود محتاج ہے اللہ رسول کی بات ماننے کے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ اللہ رسول کی مان لیجیے، بات ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ اور رسول کی بات کیوں نہیں نقل کی؟ اللہ اور رسول کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ ابو حنیفہ کا پیغام کیوں دیا امت کے نام؟ اللہ رسول کا پیغام بھی دیا ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی اللہ اور رسول کے بعد؟ کیا ضرورت پڑ گئی ائمہ کے پیغام کی؟ کتاب نہیں ہے، اللہ رسول کے پیغام بھی دیے ہیں۔ اللہ اور رسول کے پیغام کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ائمہ کا پیغام دیں؟ یہ آپ لوگوں کے ذات کو فاش کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ آپ کیوں نہیں دلیل دے رہے ہو؟ امام پر کتنا بڑا الزام ہے یہ کہ امام کے نام پر مسلک بنائے اور لوگوں کو امت میں انتشار پیدا کرے۔ تو آپ مجھے یہ بتا دینا محدثین نے پھر کیا کیا جب اللہ کے